الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نام ہے رحمان تیرا، ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. خداوند عالی تیرے دردا سوالی کوئی نہیں خالی. خداوندا تو ہے ستار غفار، میں ہاں بندہ سر افکندہ شرمسار. گناہ میرے ذکر ہن لکھ ہزاراں، مگر رحمت تیری ہے بے شماراں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى
بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ہر بندہ گناہ گار ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے، یعنی توبہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں اور فوراً ان کی خطاؤں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری تو صفت ہی ہے بخش دینے والا، میں درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہوں. سیدنا آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی جنت میں تو اللہ نے ان کو جنت سے زمین پہ اتارا. بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں رب کو منانے میں 300 سال روتے رہے. فرمایا 300 سال بابا آدم نے آنسو بہائے. علماء نے لکھا ہے اگر اکیلے آدم کے آنسو جمع کیے جائیں تو دریا بن کے بہہ جاتے. فرمایا ساری اولاد آدم کے آنسو جمع کیے جائیں پھر بھی اکیلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے. 300 سال روتے رہے. پھر جب رب راضی ہونے پہ آئے اللہ نے آپ کو کلمات القا فرما دیے. آدم علیہ السلام نے وہ کلمات دہرائے اور میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے معافی بھی عطا کر دی اور بخش بھی دیا، صلح بھی فرما لی، رابطہ بحال ہو گیا. فرمایا اب قیامت تک جو بھی آپ کی اولاد میں سے جتنی بھی بڑی خطا کرے گا، توبہ کرے گا، میں رب وہیں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ نے حاملین عرش کو بلایا، فرمایا اب تم نے یہ ورد کرنا ہے جو بھی اولاد آدم میں استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تم نے کہنا ہے آمین آمین. اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما لے. فرمایا توبہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر سارے گناہگار گناہ کرنا چھوڑ جائیں، رب نے فرمایا میرا آدم اب ہم اور مخلوق پیدا کر دیں گے جو گناہ بھی کرے گی پھر ہم سے ڈرے گی، معافی مانگے گی، ہم کرم کی نظر ڈالتے جائیں گے اور اپنے بندے کو معاف بھی کرتے جائیں گے. فرمایا ایک رحمت کا دروازہ ہے جو صرف گناہ گار کے اوپر توبہ کے وقت کھلتا ہے. فرمایا گناہ کے بعد نظر کرم بندے کے اوپر اللہ کی توبہ کے بعد پڑ جاتی ہے. فرمایا توبہ کے بعد آدم علیہ السلام کو رب نے نبوت بھی عطا کر دی. بڑے بڑے چور آئے، ڈاکو رازن آئے، جب توبہ کرتے گئے پہلے ولایت نہیں تھی، توبہ کرتے گئے رب نے ان کو ولی بنا دیا، غوث و قطب و ابدال بنا دیا.
کتنی چوروں کو بنا دیا، فضیل ابن ایاز کو وقت کا کتب بنا دیا، یا چوروں کا سردار تھا اب ولیوں کا امام بنا دیا۔ میرے اللہ کی نظر پڑ گئی بشر حافی کے اوپر، شراب خانے میں شراب بیچنے والا، شراب پینے والا، میرے اللہ کی نظر پڑی تو شراب عشق پلا دیا، ولیوں کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ جنید بغدادی پلوان تھے، کشتیاں لڑنے والے، میرے رب کی نظر پڑ گئی، رب نے ان کو، پہلے پلوانوں کے سردار تھے، پھر رب نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اور میں توبہ کے بعد بندے کے اوپر نعمتوں کا در کھل جاتا ہے، انوارات کی بارش ہو جاتی ہے، اور میں تو شکر ادا کرے، کبھی گناہ کی حالت میں موت نہیں آ گئی، زنا کی حالت میں موت نہیں آئی، شراب کی حالت میں موت نہیں آئی، اور جوا کھیلتے موت نہیں آئی، جھگڑا کرتے موت بھی نہیں آئی، جھوٹ بولتے موت نہیں آئی، شرک کرتے موت نہیں آئی۔ شکر ادا کرے رب نے گناہ کے بعد نیکی کا موقع دے دیا، توبہ کا موقع دے دیا، شکر ادا کریں تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ رب نے یہ پابندی بھی نہیں لگائی کہ جہاں گناہ کیا وہیں جا کے توبہ کر کے آؤ، یہ بھی پابندی نہیں لگائی صرف کعبے میں آ کے توبہ کرو پھر معاف کر دوں گا، یہ بھی پابندی نہیں لگائی پورا قرآن پڑھ کے آؤ پھر توبہ کرو معاف کر دوں گا، یہ بھی شرط نہیں لگائی میرے مولا نے کہ آدھی جائیداد میری راہ میں لٹا کے آؤ پھر میں توبہ قبول کروں گا، یہ بھی نہیں فرمایا ایک آنکھ سے تو نے جو بد نظری کی ہے پہلے آنکھ نکال ڈالو پھر میں رب معاف کر دوں گا۔ لیکن رب کا کرم تو دیکھیں، دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کی تاریکی میں گناہ کیے، سفر میں گناہ کیے، اعلانیہ گناہ کیے، مخفی بھی گناہ کیے، گناہ جتنی بھی ہو جائیں زمین و آسمانوں کا خلا کیوں نہ گناہ گاروں کے گناہوں سے بھر جائے، میرے مولا کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ کہہ دے اللہ میں تھک گیا ہوں، میرا اللہ میری اب توبہ ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ عاجزی دکھانا تیرا کام ہے، پھر ساری خطاؤں کو معاف کر دینا ہمارا ہی کام ہے۔ یا اللہ توبہ میں کروں فرمایا تب بھی معاف کر دوں گا، بیٹا باپ کے لیے توبہ کر لے گا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم باپ کے ماں کے گناہ معاف بھی کر دیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم اولاد کی دعا قبول کر کے ماں باپ کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا بھائی بھائی کے لیے کہہ دے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر، میں قبول کر کے معاف کر دوں گا۔ بندہ تو سویا پڑا ہے گناہ کر کے، توبہ بھی نہیں کی ہے، ادھر گلی میں جنازہ تھا، وہاں جنازے میں لوگوں نے کیا کہا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، ادھر جنازے میں لوگوں نے کہہ دیا اللہ جو غائب سوئے پڑے ہیں، گناہ کر کے بے فکر بھی سوئے پڑے ہیں، میرا اللہ میں ان کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتی ہیں وہ نیند میں پڑا ہے، اس کی دعا قبول کر کے ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔
فرمایا توبہ کا در تو میرے اللہ نے کھول رکھا ہے، باب التوبہ دروازہ کھلا پڑا ہے، عجلوا التوبہ قبل الموت، جلدی کرو توبہ میں، تین کاموں میں جلدی کی اجازت مل گئی، وگرنہ جلدی فرمایا شیطان سے اجلت ہے۔ فرمایا بیٹی جوان ہو جائے رشتے میں تاخیر نہ کرنا، جلدی کرنا، نماز قضا ہو جائے جلدی ادا کرنا، گناہ ہو جائے خیال کرنا، روح نہ نکلا جائے، سب سے پہلے جلدی توبہ کر لینا، موت سے پہلے روٹھے رب کو منا لینا۔ ادھر تو صرف اتنی کہنے اللہ معافی، قبر میں تو مسئلہ ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، موت سے پہلے پہلے کھلا پڑا ہے۔ فرمایا ادھر بولنے والی زبان سے بھی کہہ دے مولا غلطی ہو گئی معافی مل جائے گی۔ اگر گناہ کے بعد کوئی نیکی کا موقع مل گیا، قرآن کی زیارت کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا، سینے سے لگا لیا، چوم لیا، عشق محبت کے نظارے نظر آ گئے قرآن کے اندر۔ فرمایا کوئی تو نیکی میرا بندہ کر لے گا، کسی نیک مجلس میں چلا جائے گا، نماز میں چلا جائے گا، روزہ رکھ لے گا، کعبے کو دیکھ لے گا، مسجد کو دیکھ لے گا، کسی عالم کا چہرہ دیکھ لے گا، کوئی تو نیکی راستے میں چلتے ہوئے کسی روڑے بٹے کو ہٹا ڈالے گا، کسی سے میٹھا بول بیٹھے گا، یا کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلا بیٹھے گا، راہگیر مسافر کی مدد کر لے گا، ہمسائے سے اچھا سلوک کر لے گا، جھگڑے میں صلح کر لے گا، کوئی تو نیکی بندہ کر لے گا، اس نیکی کے بدلے میں ہم اپنے سارے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا جائے سارے گناہ معاف۔ فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ہی گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ تب اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے پھر نیکیاں بھی نہ چھوڑو، اگر گناہ نہیں چھوٹتے پھر نیکیاں بھی نہ چھوڑو، ایک دن آئے گا یہ نیکیاں تمہیں گناہ چھڑوا ڈالیں گی، پھر صرف نیکی ہی نیکی بچ جائے گی۔ میرے حضرت نے فرمایا خواجہ خواجگان قطب زمان خواجہ فضل علی قریشی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، سانپ چھوٹا ہو یا بڑا، بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، تاثیر تو زہر کی برابر ہوتی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر لینا کہ چھوٹا تو ہے، ایسا نہ ہو اسی گناہ کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے۔ جس سے رب ناراض ہو گیا وہ چھوٹا کہاں رہا؟ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، چھوٹی نیکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی تو کرتا ہوں۔ فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے رب اسی پہ راضی ہو جائے۔ احتیاط کرو، گناہوں کا ڈر دل میں بٹھاؤ۔ آج المیہ ہو گیا، مسلمان ہو کر گناہوں سے نہیں بچتا، کوشش بھی نہیں کرتا، یقین بھی ہے کہ رب نے منع کیا پھر بھی کر لیتا ہے، یقین بھی ہے آمنہ کے لال نے منع کیا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے، یقین بھی ہے قرآن نے منع کیا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے۔ خیال کرو، احتیاط کرو، دنیا کے معاملات گھاٹے والے نہیں کرتے ہو، 10 بندوں سے مشورہ کر بیٹھتے ہو، اس کام میں ہاتھ ڈالو نہ ڈالو، کسی نے کہا ڈال دو، کسی نے کہا خیال کرنا، یاد رکھو یہ دین کا معاملہ ہے، یہاں بھی تمہیں علماء مل جائیں گے، علیکم بمجالس العلماء
تمہارے اوپر لازم ہے ان علماء کی مجالس میں جایا کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو۔ صحبت با اولیاء یک زمانہ، صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں مل گیا تو 100 سال، ہزاروں سال بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ کم از کم ان لمحے میں تم نے گناہ تو کوئی نہیں کیا نا، جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یہی صحبت ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ کا دماغ، شعور صرف میری طرف متوجہ ہے، دین کی بات سننے کی طرف متوجہ ہے، دین کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہے۔ ایسی گھڑیاں تو رب قسمت والوں کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا اس وقت کوئی بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ زبان خاموش ہے، بد نظری نہیں کر سکتا جو نگاہ ایک طرف لگی ہوئی ہے، کوئی گناہ، کوئی بری بات نہیں سن سکتا، صرف اللہ رسول کی بات کان میں جا رہی ہے۔ اس سے پاکیزہ ماحول اور مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے؟ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا اور گندا بنا دیتی ہے۔ کسی عطار کی دکان پہ چلے جاؤ، عطر سینٹ کی شیشیاں چیک کرتے جاؤ، وہ لگا بھی دیتا ہے، سنگھا بھی دیتا ہے۔ دکان میں سودا نہیں خریدا، نیچے آ گئے، تمہارے بدن کے خوشبو ختم نہیں ہوگی کہ چند لمحے تم نے کسی خوشبو والی دکان پہ گزارے تھے۔ لیکن اگر حقہ پینے والا، سگریٹ پینے والا، نشہ کرنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ، اٹھ کے آؤ گے، تم نے کبھی سگریٹ بھی نہیں پی لیکن تمہارے بدن سے بدبو آئے گی۔ اسی لیے فرمایا گندی صحبت سے بچا کرو اور اچھی صحبت خود بھی لو، اپنی اولادوں کو قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے تم مومنوں کو فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا اور اپنی اولادوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی جہنم کی عذاب سے بچانا۔ فکر کرنا تیری ذمہ داری ہے، تو سربراہ ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تیرے بیٹے نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بیٹی نے کیوں نہیں پڑھی، بیوی نے کیوں نہیں پڑھی۔ گھر کا کفیل پوچھا جائے گا، 10 بندوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خود بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کا طریقہ سمجھ جاؤ، کیا طریقہ ہے؟ اور میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ میرے مولا، میں بندہ گناہگار تیرے در پہ ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ اللہ گناہوں کا وزن سر کندھے پہ اٹھا کے آیا ہوں۔ اللہ بڑی امید لگا کے آیا ہوں، اللہ بڑی آس لگا کے آیا ہوں، اللہ یقین لے کے آیا ہوں۔ اللہ میرا آنسو گرے گا بعد میں، تو نظر کرم ڈال کے پہلے ہی میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا اتنی کوئی بندہ نہانے سے پاک صاف نہیں ہوتا، کپڑا دھلنے سے صاف نہیں ہوتا، جتنی بندہ توبہ کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر آمنہ کے لال کے غلام بیٹھی ہیں، کیا نظارہ ہوگا یا محبوب خدا کے سامنے آپ کے یار بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں۔
بیہم اقتدئی، تو اب کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو کافی ہے، نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے بھی فرما دیا میرا محبوب ایسی جماعت ہم نے کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کی، ابو بکر جیسا غلام رب نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، یہ صدیق اکبر بھی بنا ہے، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جس کو آواز لگائیں گے یہی میرے آقا کا پہلا غلام ہے۔ فرمایا یار ملے تو نرالے اور انفرادی یار مل گئے، دوست ملے نرالے مل گئے، ماں ملی ماں کا مرتبہ نرالا ملا، ساری کائنات کی مائیں جمع کر لو لیکن میری آقا کی ماں کا مقابلہ کوئی ماں نہیں کر سکتی۔ کیا پیٹ مبارک تھا جس کے پاک بطن سے پاک پیغمبر پیدا ہو کے آئے، فرمایا ایسی خوشبو آنے لگی جس گلی سے ماں گزرتی ہے گلیاں مہک جاتی ہیں، اندھیرے میں نکلتی ہے گلیاں روشن و منور ہو جاتی ہیں، کنویں پہ ماں جاتی ہے پانی کنارے پہ آ جاتا ہے، فرمایا پتھر پہاڑ کے ساتھ گزرتی ہے تو پہاڑ بھی بول پڑتی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں ہمارا بھی آپ کو سلام ہو۔ خواب آیا فرشتوں نے کان میں آ کے آواز دی آمنہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، جب پیدا ہو اس کا نام تو نے محمد رکھنا ہے، مجھے تو یقین ہے کہ اگر آمنہ زندہ رہتی عبداللہ بھی زندہ رہتے اور دین ابراہیمی کے بعد اللہ ان کو دین اسلام سے ضرور سرفراز فرما دیتا کہ اماں حلیمہ زندہ رہی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے تو دودھ پلایا تھا، چند سال رکھا تھا، انہوں نے تو پیٹ میں بھی وزن بھی اٹھایا، یہ تو سگی ماں تھی، مجھے یقین ہے زندہ رہتی یہ بھی کلمہ پڑھ لیتی۔ ضعیف حدیث ضرور موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کو میرے بابا عبداللہ کو رب نے زندہ کیا، دونوں میرے سامنے لائے گئے اور دونوں نے آ کے شہادت دی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، واپس اپنے قبروں میں جا کے سو گئے۔ 24 سال کی عمر ہے، اماں آمنہ بیٹے کو لے کے مدینے جاتی ہیں، بیٹا چل تجھے ننیال دکھا آؤں، تجھے نان کا گھر دکھا کے آؤں، لے گئی مدینے والوں کو ملوایا، دیکھو تو صحیح رب نے مجھے کیا لال دیا ہے، کیا حسن و جمال والا شہزادہ عطا کیا ہے، سنگ سہیلیوں کو دکھایا، مدینے والوں کو دکھایا، واپس آنے لگی، ابوا کا مقام ان آنکھوں سے دیکھا یا ہوں، پہاڑ ایسے پہاڑ کی چوٹی ہے جیسے سامنے آپ کے پہاڑ موجود ہے، اس کے اوپر اماں آمنہ کو دل کا درد شروع ہوا، ہارٹ اٹیک ہونے لگا، اپنے شہزادے کو سینے سے لگا لیا، چمٹا لیا، رونے لگ گئی، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ اس بیٹے کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ اس کے میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ میں تو تیرے پاس آ رہی ہوں، اب یہ میری امانت تیرے حوالے ہے۔ وہی روح نکل گئی اور ام ایمن نے آپ کے چاروں طرف سے پتھر رکھ کے اور آپ کو وہیں دفن کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر 6 برس ہے، کیا عمر ہوتی ہے؟ ماں سے کتنی جڑا ہوتا ہے اتنی عمر کا بچہ۔ امی ایمن آپ کو پکڑتی ہے، آقا بھاگ کے ماں کو چمٹ جاتے، پکڑتی ہے ماں کو چمٹ جاتے، اوپر جا کے لیٹ جاتے، ماں میں تیرے بغیر کہاں جاؤں گا، میرا تو کوئی دنیا میں اور ہے ہی نہیں۔ کیا امی ایمن کو رب نے بردباری دی ہوگی، حوصلہ دیا ہوگا۔
فرمایا جا کے لپٹے ہوئے بچے کو جدا کیا، سینے سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، تسلی دی، کندھے پہ بٹھایا، اونٹنی پہ بٹھایا، مکے لے آئے۔ ایسی ماں رب نے کسی کو عطا ہی نہیں کی، اللہ نے جو آمنہ کے لال کو ماں عطا کر دی۔ فرمایا آمنہ کے لال کو جو اللہ نے حسن دیا، کیسے کسی کو ایسا اللہ نے حسن بھی نہیں دیا، جمال بھی دیا تو نرالا دیا، شان دی نرالا دی، مقام دیا، رتبہ دیا، اعلیٰ عرفہ بلند دیا۔ کسی نبی کو رب نے یہ شان نہیں دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کسی نبی کو یہ اللہ نے تمغہ نہیں دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کسی نبی کو اللہ نے یہ اس طرح سے نہیں پکارا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ اعزاز فقط آمنہ کے لال کو ملا ہے، کسی نبی کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اعزاز نہیں ملا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ اعزاز بھی نہیں ملا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سارے اعزازات رب نے اپنے اکیلے محبوب کو عطا کیے۔ فرمایا چہرہ دیا، کمال کا چہرہ دیا، کائنات میں ایسا چہرہ رب نے کسی کا بنایا ہی نہیں ہے، دشمن بھی دیکھے تو رک جائے، چاند بھی دیکھے تو رک جائے، سورج بھی دیکھے تو رک جائے، ستارے بھی دیکھیں تو ٹھہر جائیں، ملائکہ بھی دیکھیں تو ٹھہر جائیں، عرب بھی دیکھیں تو ٹھہر جائیں، حبشے کا بلال بھی دیکھے تو ٹھہر جائے، روم کا صہیب دیکھے تو ٹھہر جائے، فارس کا سلمان دیکھے تو ٹھہر جائے۔ یہ چہرہ جس کو رب دیکھنا ہے آسمانوں سے، عرش اولا سے، کیا چہرہ ہوگا؟ اس کو اللہ نے جس کے تذکرے قرآن میں کر دیے، چہرہ تو تیرا بھی ہے، چہرہ تو میرا بھی ہے، دو دفعہ دیکھا، ہاں جی میرا دیکھا ہوا ہے، چہرہ تو وہ تھا، نبی کے غلام صبح اٹھے تو نبی کا چہرہ دیکھیں، شام ہو تو نبی کا چہرہ دیکھیں، گھر مت جائیں، چوکٹ یعنی آپ کے در اقدس پہ ساری رات گزارنے والے عبداللہ ابن ام مکتوم ساری رات دروازے پہ رہے، صبح میرے آقا نے دروازہ کھولا، ام مکتوم نبی نے صحابی آپ گھر سے کب آئے ہو؟ میرے آقا غلام گھر گیا کب ہے؟ میں تو ساری رات آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہا، جب آپ اندر گئے تب سے آخر میں آپ کی پیٹھ کا دیدار مجھے نصیب ہوا، پھر اس لیے بیٹھا رہا تاکہ صبح آپ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے چہرے انور کا دیدار بھی میں کروں گا۔ پیچھے والوں کو سبحان اللہ نہیں آتا، میں سکھا دیتا ہوں، ایک لفظ میرے سے سیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی مجھے بھی ثواب ملے گا۔ آتا ہے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ، میں سکھا رہا ہوں ثواب کی نیت سے، اللہ مجھے بھی دے گا آپ کو۔ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، زور سے کیا جائے، میرا رب خوش ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، کتنی پیارا نام اللہ ہے، اتنی پاک بازی اللہ کے بیان کرنے کو معمولی چیز ہے۔ اللہ ساری دنیا ایک طرف، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کے خدا جھوٹے، ساری دنیا کے خدا باطل، ناکام، نامراد، بت بھی نامراد، آگوں کے آگے کھڑے ہیں، پتھروں کے آگے پڑے ہیں۔ میرا مولا تیرا ہمارے پر کرم ہے، تو ہمارا سچا الہ ہے، کھرا خدا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ ہمیں ضرورت تھا آپ نے ہمیں اپنی ضرورتوں سے زیادہ عطا کر دیا۔ فرمایا مولا تو ہمارا ویسے ہی رب ہے جیسے ہمیں تیری ضرورت تھی، اب تو بھی ہمیں ویسے بنا دے جیسے تجھے ہماری ضرورت ہو۔ آمین کہہ دیں۔ فرمایا مدینہ طیبہ میں آمنہ کے لال موجود ہیں، اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، آمین کہہ دیں۔ اللہ ان غریبوں کو بھی دکھا، اللہ ان مسکینوں کو دکھا، اللہ ان خواتین کو دکھا جو تڑپ رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کے بعد پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ میرے مالک ان غریبوں کے لیے دروازہ کرم کا کھول دے تاکہ نگاہوں سے یہ تیرا کعبہ بھی دیکھائیں،
تیرے محبوب کا در بھی دیکھائیں، تیرے محبوب کی قبر کا دیدار بھی کرائیں اور مسجد نبوی کی زیارت بھی کرائیں۔ مجھے تو جو کچھ بھی ملا مدینے والے آقا سے ملا ہے۔ مجھے کیا مدد رب کا، آمنہ کے لال نے بتایا رب العالمین ہے، انہوں نے بتایا نا، ہمیں کیا پتا تھا؟ ہم بھی کسی لات و منات و عزا جیسے کسی جھوٹے خدا کے آگے پڑے جھکے ہوتے۔ شکر ادا کرے مدینے والے آقا کا، جنہوں نے آ کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس کرو، لات و منات و عزا کے آگے نہ جھکا کرو، اس ذات کے آگے جو لائق ہے سجدے کے، اسی کے آگے جھکا کرو۔ ان پتھروں کے آگے جھکتے ہو، جس نے رب نے پہاڑ بچھا ڈالے ہیں، اس رب کے آگے جھکا کرو۔ انہوں نے بتایا قل هو اللہ احد، شکر ادا کرو، ہمیں جو کچھ ملا، یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال نے بتایا۔ ہم نے سارا اعتماد ایک ہستی پہ کیا ہوا ہے، مدینے والے آقا، انہی بھی کے اوپر ہے نا۔ میں نے نہیں کیا ہوا، اکیلے میں نے نہیں، بلکہ اربوں انسانوں نے کر رکھا ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا لفظ ہے سارا سچ ہی سچ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور رب ہے، عالمین ہے، اکیلا ہے، طاقت والا ہے، حشمت والا ہے، قدرت والا ہے، حسن والا ہے، جمال والا ہے، عرش والا ہے، کرسی والا ہے، رفت والا ہے، بلندی والا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بالا ہے، وہ اللہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کا داتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ آمنہ کے لال نے بتایا ہے نا، ہم تو آپ کو مانتے ہیں، اس لیے جو کچھ ملا ہمیں مدینے والے آقا سے ملا ہے۔ آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے، نبوت کا پیغام پہنچایا، 10 سال آپ مدینے میں آ گئے، پتہ چلا آدھا قرآن جو 13 سال اترتا رہا اس کو مکی کہتے ہیں، 10 سال جو اترا اسے مدینی کہتے ہیں۔ آدھا قرآن ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، تعویل قبلہ ہوا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، اور اسی طرح رمضان کے روزے کا حکم ملا مدینے میں، پہلا جمعہ ملا مدینے میں، عیدین کا حکم ملا مدینے میں، پہلی اسلام کی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے بندہ بعد میں نکلتا ہے، گناہوں سے پاک مولا پہلے کر دیتا ہے۔ یہ مدینے میں جبل احد جنت کا پہاڑ، مدینے میں وادی عقیق جنت کی، مدینے میں سیدہ شباب اہل الجنہ، مدینے میں خاتون جنت، مدینے میں میرے آقا کی 9 ازواج امہات المومنات، مدینے میں وہ میرے آقا کی 4 بنات، مدینے میں صاحبزادہ ابراہیم، مدینے میں حلیمہ سعدیہ، مدینے میں ابو بکر عمر عثمان، مدینے میں میرے نبی کی 4 پھپھیاں، مدینے میں سید الشہداء، مدینے میں 10,000 میرے آقا کے غلام مدینے میں۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ جنت کا والی بھی تو مدینے میں ہے، المدینہ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے نا مدینہ جنت۔ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ کیا شان ہے مدینے کی، میں اکیلا مدینے کا عاشق نہیں ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، ملائکہ مدینے کے عاشق ہے، فرشتے مدینے کے عاشق ہیں۔ رہی درود و سلام تو وہ تو وہاں سے پڑھیں اللہ قبر تک پہنچا دے، میں یہاں سے پڑھتا ہوں پہنچ جاتا ہے، ان کا بھی پہنچ جاتا، اللہ کا نظام ہے غیبی، فاصلے تیرے میرے آگے ہیں، آمنہ کے لال کے آگے رب کے آگے کوئی فاصلے نہیں ہے دنیا کے، یاد رکھنا۔ لیکن مدینے کے دیوانے ملائکہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے مدینے میں، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک رہتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، شام کو الگ آتا ہے، پھر پوری رات رہتا ہے، صبح تک درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ یہ مدینہ ہے۔
ارض المدینہ علی ظہرها برکات وفی جوفها رحمات، اس کے اوپر برکت ہی برکت، نیچے رحمت ہی رحمت۔ تراب المدینہ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ذرے میں رب نے شفا رکھی ہے، ہوا میں شفا ہے، غذا میں شفا ہے، اور اسی طرح مدینے کی فضا میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ ان الایمان لیارز الى المدینہ کما تارز الحیۃ الى جحرها، فرمایا پوری دنیا سے ایمان چھپ کر بھاگ کر میرے مدینے آ کے بنا لے گا۔ اسلام کا مرکز مدینہ، ایمان کا مرکز مدینہ، میری آس و امید کی جگہ بھی مدینہ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ بیٹھے، ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ طریقہ یہ سارا دین سوال و جواب سے ملا ہے آپ تک، یاد رکھنا۔ آپ نبی کے غلاموں کا احسان نہیں اتار سکتے، صحابہ کا احسان نہیں اتار سکتی پوری امت مل جائے، ان غلاموں کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی ایک غلام کا، جنہوں نے ان آنکھوں کے نور سے نور نبوت کا چہرہ دیکھا ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں ہستیوں کا، ایک ایک بات کا سوال کرتے تھے، آمنہ کے لال جب جواب دیتے تھے وہ دین بن جاتا تھا، شریعت بن جاتی تھی۔ یہی دین ہے، صحابہ سے دریافت شدہ پوچھا گیا، سوال و جواب کے ذریعے یہ دین آپ کے دروازے تک آیا ہوا ہے۔ کوئی ملاوٹ ہے؟ دین میں ملاوٹ ملی؟ کیا علماء نے بددیانتی کی؟ متقدمین نے کی؟ نہ متاخرین نے کی، نہ متقدمین نے۔ جو حدیث تب سے آ رہی ہے، 1400 سال ہو گئے، وہی حدیث آج بھی ہے۔ قرآن ملا الف لام میم سے والناس کی سین تک، جو اترا تھا آج تک علماء آپ کے بچوں کو وہی تعلیم دے رہی ہیں۔ روزے رمضان کے تھے، یہ کبھی نہیں بتایا کہ شوال کا روزہ رمضان کی طرح ہے، یہ کبھی نہیں کہا ذی الحج کا روزہ رمضان کی طرح ہے، اس دفعہ رمضان کو چھوڑو ہم شوال میں روزے رکھیں گے، کبھی یہ نہیں کہا 40 روزے رکھو۔ علماء نے بددیانتی نہیں کی، زکوٰۃ کا نظام حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچایا، وراثت کا پہنچایا، نکاح کا پہنچایا، طلاق کا پہنچایا، وراثت کا پہنچایا، قبر کا، جنازے کا، معاملات کا، اخلاق کا، سارے معاملات جو 1400 سال پہلے آذان سے لے کے جنازے تک آمنہ کے لال نے امت کے لیے چھوڑے تھے، آج تک آپ کے دروازے تک اسی حالت میں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ آخری بات ہے، صحابی رسول نے پوچھا کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے میں کیا کروں؟ قربان جاؤں، میرے آقا نے فرمایا توبہ کرنا، رب معاف فرما دیں گے۔ راستہ بتا دیا، گناہ ہو گیا نا، بس توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دیں گے۔ کملی والا پھر گناہ ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کر لینا، رب پھر معاف فرما دیں گے۔ کملی والا پھر گناہ ہو جائے، بھی 2 دفعہ بندہ کسی بندے کی غلطی کر لے، وہ کہے گا نہیں اب تو دفعہ ہو جاؤ، کل تو معافی دی تھی، تمہیں عادت پڑ گئی ہے، ادھر دل دکھاتے ہو، پھر آ کے معافیاں مانگتے ہو، جاؤ نکل جاؤ، سامنے میں نہ آنا۔ یہ انسانوں کے رویے ہیں، مالک کا یہ رویہ نہیں ہے۔ مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ کملی والا فرما رہے ہیں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا۔ کملی والا 4تھی مرتبہ نافرمانی ہو جائے پھر کیا کروں؟ فرمایا بس میرا صحابی بندہ توبہ کرنا تو چھوڑ جائے گا، رب کریم اپنے گناہگار بندوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، معاف کرنا۔ فرمایا اللہ اتنی شدت سے منتظر بیٹھی ہیں گناہگاروں کے لیے کہ کوئی دن آئے، رات آئے، گھڑی آئے کہ میرا بندہ ندامت کا آنسو آنکھ سے نکالے تو صحیح، میں بندے کو دھو دوں گا، پاک و صاف کر دوں گا۔ دنیا والوں کیا کہ روئے ہو، روتے ہو، مجھے پتہ ہے آنسو نکلتے ہیں، کب نکلتے ہیں؟ کھیتیاں اجڑ جائیں بندہ رو پڑتا ہے، باغ اجڑ جائیں بندہ رو پڑتا ہے، پیسہ کوئی لوٹ کے بھاگ جائے رو پڑتا ہے، عزت لوٹ لے رو پڑتا ہے، جی بندہ مر جائے، ماں مر گئی، بابا مر گیا رو پڑتا ہے، رشتہ ٹوٹ جائے رو پڑتا ہے، روتا تو بندہ سر میں درد بڑھ جائے رو پڑتا ہے، پیٹ میں درد بڑھ جائے رو پڑتا ہے،
روتا تو بندہ ضرور ہے، لیکن کیا ہی مزہ آئے کہ کبھی ایک سچا آنسو تو اپنے مولا کے آگے بہا دے، اور میں تجھے رونا بھی نہ آئے، رونے والی شکل بھی بنا لے گا، میں مولا اصل مان لوں گا۔ اللہ سے توبہ کریں یا نہ کریں؟ کتنے گناہوں کی توبہ کریں؟ جی بتاؤ کتنے گناہوں کی توبہ کریں؟ سارے گناہوں کی کریں؟ سوچ لیا ہے؟ پکی بات ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ایسے منہ پہ پھیرو۔ یہ داڑھی کٹوانا تو میرے خیال میں ابھی اس کی توبہ آپ نہیں کر سکتے، ایسے نا؟ ابھی تو کہہ رہے سارے گناہوں کی کرتے ہیں جی، تو یہ بھی تو گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ پتہ بھی ہے کہ گناہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ بہادری دیکھو، جرأت دیکھو، ہے بھی ایک تو بندے کو پتہ نہیں ہے، اچانک آگے کھڈا آیا، بندہ گر پڑا۔ ایک بندے کو پتہ بھی ہے کہ پانی گہرا ہے، پتہ بھی ہے نیچے آگ کا گڑھا ہے، پھر بھی بندہ اس میں گھس رہا ہے۔ یہ عقل مند بندے ایسے کبھی نہیں کرتے۔ پتہ ہے جب گناہ ہے، اس عمل سے کوئی خوش نہیں ہوا، داڑھی کٹوانے سے۔ میں پوری دنیا میں بات کر چکا ہوں، داڑھی منڈوانے سے دنیا کا کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا، نہ بیوی خوش، نہ باپ خوش، نہ استاد خوش، نہ مرشد، نہ مدینے والے آقا خوش، نہ وہ رب رحمان خوش۔ کون خوش ہوا؟ شیطان۔ سیانے بنو، عقل مند بنو، دشمن کو خوش نہ کرو، مدینے والے سجن کو خوش کرو جن کی نظر تیرے اوپر ہے کہ میں اپنی امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ خوش کرو گے نہیں کرو گے مدینے والے آقا جی؟ شیطان کو نہ کرو، کر لیا جتنی کر لیا، چلو شیطان کو حصہ تھا خوشی اس نے بنا لی ہے، اب اس کا حصہ بند کرو اور مدینے والے کا حصہ خوشی کا کھولو گے نا مدینے والے کا، مدینے والے کا دل خوش ہو جائے۔ دیکھو میرے امتی نے وعدہ کر لیا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اور میں جب لوگ میری سنت سے بھاگ رہی ہوں، اس وقت تو سنت چہرے پہ سجا لے، 100 شہید کے برابر تیرے اعمال نامے میں ثواب لکھا پڑا ہوگا۔ میں تو ترغیب دے رہا ہوں، تجھے مدینے والے کا در دکھا رہا ہوں۔ ہمیں تو جو کچھ عزت ملی ہے نبی کی سنت سے ملی، رب کعبہ کی قسم مجھے کہیں رسوائی نہیں ملی۔ مشرق و مغرب 24 ممالک میں نے سفر کیا اور مجھے کہیں رسوائی نہیں ملی، جہاں بھی گیا ہوں کافروں کے ملک میں عزت ملی، کافروں نے احترام کیا، پھر نبی کی سنت کی وجہ سے۔ اپناؤ گے نہیں اپناؤ گے؟ میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں ارادہ فرما لیں، جو پہلے سے بیعت بیٹھے ہیں وہ توبہ کی کلمات پڑھ کے تجدید کر لیں، جو کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی بلکہ برقرار رہے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو تمام دوستوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مستورات کو، رب نے ہماری توبہ سن بھی لی اور رب نے ہمیں معاف بھی کر دیا، رب نے ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر کے نیکیوں میں بھی بدل دیا۔ اب گناہوں کو یاد نہیں کرنا، لیکن یہ بھی یاد رکھو توبہ قبول بھی ہو گئی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن رب نے شرک معاف کر دیا، بدعت معاف کر دی، جھوٹ معاف کر دیا، غیبت معاف کر دی، رب نے زنا بھی معاف کر دیا، اگر کوئی خفیہ قتل بھی تھا وہ بھی معاف ہو گیا، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، زکوٰۃ معاف نہیں ہوئی، حقوق معاف نہیں ہوئے۔ نیت کر لے مولا جب تک یہ حقوق ادا نہ کریں ہمیں موت بھی نہ آئے، پھر اگر موت بھی آئے گی تو میرا مالک وہ بھی معاف
کر دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد وعدہ کریں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں نا، جھوٹ عیب ہے، شرمندگی ہے، رسوائی ہے، ندامت ہے، اتنی بڑی اس کے اندر میں کیا وعید ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت کا توق۔ اللہ 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 ہمیں بچائے، اللہ ہمیں نہ جھوٹا بنانا نہ جھوٹوں کا ساتھی بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب فرما رہے ہیں صاحب تقوی بھی بنو اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، دوستی تعلقات رکھو۔ جھوٹوں کے ساتھ تو رب نے منع کر دیا ہے، اس لیے مہربانی کرو خود بھی صداقت والی زندگی گزارو اور حیا والی شرم والی گزارو، اور ان کے ساتھ تعلقات ضرور رکھو جو حیا و شرم کے ساتھ امانت و دیانت و صداقت والی زندگی گزارتے ہیں۔ تمہیں بھی صحبت پیدا دے گی، تمہاری نسلوں کو بھی پیدا دے گی۔ سچ بولو گے نا اور حلال کھانا ہے، اللہ رزق حلال نصیب فرمائے اور عقل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کی توبہ بھی قبول فرما، اب توبہ بے استقامت نصیب فرما یا اللہ، اب گناہ خطا سے ہر گناہ خطا سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے اوپر ایک نظر کرم کی ضرور فرما، سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، بولنے میں جو غلطی ہوئی معاف فرما یا اللہ، زندگی بھر کا سارے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ان کو شرف قبولیت عطا فرما، بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں ان سے دور فرما، بے اولادوں کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک سب کی اولاد کے مستقبل کو روشن و منور فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غم صدمے سے بچا۔ علماء موجود ہیں، ان سب کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، ان کے مدارس کی حفاظت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کی اثرات، برکات، ثمرات اہل علاقہ کو خوب عطا فرما اور دیر پا عطا فرما، بے دینوں کو دین والا بنا، بے نمازیوں کو نمازی بنا، جتنی تیری یاد سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شاغل بھی بنا، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے کونے کونے کو آسمانی تحفظ عطا فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہود و حنود کی قوتوں کو نیست و نابود فرما، دن رات کے فقیر کے اسفار کی بھی حفاظت فرما، ہماری عظیم خانقاہ نقشبندیہ مجدیہ فضلیہ مسکین پرچے کی حفاظت فرما، اس کے فیضان کو چار دانگ عالم تک پہنچا، پوری دنیا کو اس خانقاہ کے فیض سے مستفیض فرما، جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما، اور اس رشتے کو یا اللہ تا حیات نبھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ثمرات قبر میں مرنے کے بعد حشر میں بھی ضرور سب مسلمانوں کو اہل نسبت کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيت اجمعين برحمتك۔